جی مفتی صاحب کیا؟ جی دیکھیں، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا ہے کہ حدیث میں چیل اور کووں کی ہلاکت کا حکم ہے، ان کو فواسق قرار دیا ہے، یعنی فاسقہ سے فواسق نکلا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے پھیپڑے ڈالنا ان کو کوئی نیک کام نہیں ہے، صدقے کے طور پہ لوگ ڈالتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگوں کا بنا ہوا ہے نا ذہن۔ اب آپ خود بتائیں، چیلوں کو پھیپڑے ڈالنے سے کیا چیل وہ چین کر کے کوئی ایسا اعلان کر دے گی، دعا کر دے گی سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کبوتروں کو دانہ ڈال لیں، انسانوں کو کھلائیں، چیلوں کبوں کو نہ ڈالیں۔ جادو جو ہے، ایک تو اس کا اطلاق ہوتا ہے سحر وغیرہ کا نظر بندی پر، کہ نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، حقیقت ویسی نہیں ہوتی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنے اثر ڈالے تو وہ سانپ بن گئے، تو یہ شعبدہ بازی اور نظر بندی تھی۔ اور ایک جادو ہوتا ہے منتروں کے ذریعے، کلمات کے ذریعے۔ اب یہ کلمات دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو کفر اور شرک پر مبنی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفر و شرک والے تو نہیں ہوتے لیکن روحانی بھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک، تو بہرحال یہ جادو جو ہے، یہ اس کو کفر لکھا ہے قرآن پاک میں، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عام تھا، تو آپ نے ان کی تمام جادو کی کتابیں جو منتروں والی تھیں وہ لے کر اپنی ایک زمین میں دفن کر کے اس پہ کرسی رکھ لی تھی۔ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ سلیمان کی حکومت تھی اسی وجہ سے، تم یہ کتابیں نکالو۔ وہ نکال کے پھر جادو عام ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا، دو فرشتے تھے، یہ سحر سکھاتے تھے لیکن ان کلمات کے ساتھ جو کفر و شرک نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ منع کر دیتے تھے کہ تم اس کے ذریعے کوئی ایسا جادو ٹونا نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے ذریعے کفر نہیں کرنا، برا ارادہ نہیں کرنا، ہمارا کام سکھانا میں ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ خود قرآن کہتا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ ان سے، جو بنی اسرائیلی تھے، ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی کر دیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو جو ہوتا ہے اکثر منفی اس پہ کرایا جاتا ہے، اور کلمات کفر و شرک پر بھی مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو جادو کرے گا یا کروائے گا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی اتنی سخت بات؟ جی ہاں، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اچھا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج سے مراد یعنی تمثیلیں سمجھانے کی نہیں، بلکہ دراصل دائرہ اسلام سے خارج تجدید ایمان کرنے ہوگی، اتنا سخت ہے کام ہے۔ اچھا، آپ اس میں بھی اپنی آبزرویشن آپ بھی دیجیے گا کہ آپ کے پاس اگر 100 لوگ آتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو درخیت ہوا ہوتا ہے، باقی سارا کوئی اور ہی چکر ہوتا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ جادو حق ہے، لیکن جادو ہوا ہے شورٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ غیبی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے یا اس کے رسول بتا سکتے ہیں، باقی سب اندازے ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو تک پہنچنے کے، دریافت کرنے کے، اب وہ ہر ایک اپنے اپنے اس کے مطابق کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو جتنے بھی اس طرح کے عاملین وغیرہ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی نفسیات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب کتنے مجھ سے بہنیں کویسچن کرتے ہیں، مجھ سے آپ بتائیے کہ کچھ ہے، ویسے تو ہم یہ روحانی مسائل لیتے نہیں، علمی کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن چلو کبھی کبھار تم کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، مجھ سے ذرا اچھی طرح دیکھیے گا غور سے۔ انہوں کہتے ہیں شاید بے پرواہی میں دیکھ لیا، اگر میں جواب میں کہوں نا کہ ہاں کچھ ہے، تو مفتی صاحب پہنچے ہوئے 7ویں آسمان پہ، اور اگر میں کہوں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہیں گے نہیں، پھر بادامی صاحب سے رجوع کرنا چاہیے، مفتی صاحب کو کچھ نہیں آتا جاتا، یوں ہوتا ہے مسئلہ۔ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جب آیا ہے اس کو کچھ کرو، اچھا جب آپ کہیں گے ہے کس نے کروایا یہ بتا دیں، اگر آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں بتا رہے، نہیں کوئی ہنٹس تو دے دیں، تمہارے ددیال کی طرف سے چھوٹے قد کی کالے رنگ کی پھپھو پھپھو پھپھو، بس 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 حضرت آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا، پھپھو بیچاری کو پتہ بھی نہیں اور پھپھے کے رگڑے لگ رہے ہیں، اب جا کے مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ کا بلیو، محبوب آپ کے قدموں میں ساری مرادیں پوری ہوں گی، اگر بھائی ساری مرادیں تیرے وظائف سے ہو جاتی ہیں تو تجھے دیوار پہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ بتا، دوسرا پرائم منسٹر کیوں نہیں بن جاتا، کورونا کیوں نہیں دور کر دیتا؟ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں، وہی جیسے ہم کہتے ہیں جو اس قسم کے یقینی دعوے کرنے والے ہیں نا، جھوٹے کو گھر تک پہنچائیں، وہی دو مردہ رشتہ داروں کا ذکر کریں، بولے ان کی شادی کرنی ہے، بتائیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اکثر بولے گا بہترین، ذائچہ نکال کے بتائے گا بہترین، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا مرے ہوئے، کیونکہ یہ سب ظنیات میں سے ہیں۔ اچھا، آخری بات بس یہ کہ اسی حصے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن کے۔ جادو حق ہے، بعض اوقات کروا بھی دیا جائے، اللہ چاہے گا تو بطور آزمائش اس کے اثرات ہم تک آئیں گے، ورنہ نہیں آ سکتے، اس لیے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور ہم بھائی بہنوں سے کہتے ہیں حدیث ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے تجھے نفع پہنچانے پر مجتمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع دے سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ بس یقین کامل رکھیں، کوئی گھبرانے کی ان سے ضرورت نہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب من لم یبالی من حیث کسب المال۔
جو شخص یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا۔ 2059 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں کوئی شخص یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے لیا ہے، حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام ذریعے سے لیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے قرب قیامت کے وقت کی ایک علامت بیان فرمائی تھی، ایک نشانی بیان فرمائی تھی، اور یہ دیکھیں وہ نشانی اب پوری ہے کہ آج کے دور میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال ہے حرام، ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم یہ کہتے ہیں مقدار بتاؤ اور کتنا انویسٹ کرنا ہے، کم انویسٹ ہو اور پیسہ منافع زیادہ آ جائے، اب کس ذریعے سے آ رہا ہے وہ چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی حرام ذریعہ بھی بتاتا ہے اور پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی انسان اس مال کی کثرت اور فراوانی کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہے کہ عذاب قبر، بری موت، میدان محشر کی ذلت، عذاب جہنم بعد میں دیکھا جائے گا، دنیا تو اچھی بن جائے۔ اور پھر بہت سارے اطراف کے اندر ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ جو خود حرام کھا کھا کر اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر چکے ہیں، وہ مشورے دیتے ہیں، او بھائی یہ مولوی بننے کا دور نہیں ہے، یہ ایماندار بننے کا دور نہیں ہے، ایماندار بنو گے بھوکے مرو گے۔ یعنی دنیا بھر کے اندر جتنے دیانتدار لوگ ہیں سب بھوکے مر رہے ہیں، کشکول پھیلائے ہوئے اس کے سامنے کہ خدا کے واسطے کوئی ہمیں بھیک دے دو، اور یہ روزانہ 10-20 پیسے ان کے کشکول میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی جہالت کی انتہا ہے، مشاہدے کی کتنی کمی ہے، آپ یہ دیکھیے اللہ پر بھروسے کا کس قدر فقدان ہو چکا ہے کہ حرام کماؤ گے تو اللہ دے گا، حلال کماؤ گے تو روک دے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو رزق حلال کما رہے ہیں اور وافر مقدار میں اللہ ان کو دے رہا ہے، تب ان کے دماغ سے بھوت اترے گا، ورنہ نہیں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک اور پھر کویسچن تھا، کسی نے کہا کہ میری بیوی روٹھی ہوئی ہے مجھ سے، اس کو منانے کے لیے کوئی وظیفہ قرآن پاک کی کوئی آیت دیں تاکہ میں پڑھتا رہوں۔ دیکھیں یہ ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہو گیا کہ اگر چھینک بھی آتی ہے تو کہتے ہیں چھینک روکنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وہ ایسا عام ہو چکا ہے یہ چیز کہ ہر چیز کا ہم حل وظیفوں میں ڈھونڈنے لگے ہیں۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، آپ نے وظائف بھی دی ہیں صحابہ کرام کو، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ہر مسئلے کا حل وظیفے کے اندر پوشیدہ فرما دیا ہو یا بتا دیا ہو، بلکہ احکام شرع بیان فرمائے اور روحانی تربیت فرمائی، ہزارہا مسائل کا حل حاصل کرنے کے لیے ظاہری علوم عطا فرمائے۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں، نہ علم حاصل کریں، نہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، نہ اپنی باطنی کیفیات پر مطلع ہوں، نہ باطنی بگاڑ پر مطلع ہوں، نہ ان کا حل جانتے ہوں، اور جب ان کی وجہ سے خرابیاں پہ خرابیاں کر کے معاملات بگاڑ لیں تو ہمیں وظیفہ یاد آتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس لیے ایک تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا، آپ کو اپنی کوششوں پر، اپنے علم پر، اپنے تقوی پر، اپنی تربیت پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ آپ اپنی سب سے پہلے غلطیاں دیکھیں، آپ نے کون سی غلطیاں کی تھیں کہ بیوی روٹھ کر گئی۔ اگر بیوی غلطی اس کی تھی اور پھر بھی روٹھ کے چلی گئی، پھر بھی آپ اپنی غلطی محسوس کریں کہ آپ نے اپنی زوجہ کے دل میں وہ خوف خدا اور فکر آخرت کیوں نہیں پیدا کی تھی کہ اگر وہ نافرمانی کر بھی رہی ہے تو ایک آیت یا ایک حدیث سنا کے اس کے دل میں اس خوف کو جگا دیا جائے، جو اس علم کے بعد ایک مومن کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ کبھی دب بھی جائے تو ایک آیت ایک حدیث سن کے فوراً جاگ جاتا ہے اور انسان توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ دین کو معمولی سمجھتے ہیں، جب آپ شریعت کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو بے برکتی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پھر آپ لاکھ وظیفے پڑھ لیں، وہ وظیفے بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ اس لیے فریقین میں سے ہر ایک اپنی غلطی محسوس کرے اور اس کا اعتراف کرے، علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اور پھر زوجہ کو آپ لائیں۔ اگر فرض کر لیں وظیفے سے روٹھی ہوئی زوجہ گھر پہ آ بھی گئی تو کیا یہ ایسا وظیفہ ہوگا کہ پھر ہر قسم کی مصیبت حل ہو جائے گی، پھر دوبارہ ہوگا ہی نہیں معاملہ؟ پہلی بات تو کہ وہ وظیفوں سے نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو پھر آپ دوبارہ وہ غلطیاں کریں گے، پھر دوبارہ باطنی بگاڑ کسی اور جہت سے ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا اور آپ اپنے گھر کی بربادی کا سامان کریں گے۔ اور اس قسم کے پیرنٹس سے میری گزارش ہے، آپ سوچیں آپ اپنے اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں، کون سی مثال قائم کر رہے ہیں۔ جب آپ کم علم رہتے ہیں، تربیت کامل نہیں کرتے، علم دین نہیں سیکھتے، اور اس نقص کے ساتھ اپنی زندگی کو بہت ہی خراب اور بصورت دیگر الفاظ جہنم بنا لیتے ہیں، تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ بھی اپنی ازدواجی زندگی اسی طرح گزارتی ہے۔ اس لیے خدا را علم دین کی طرف آئیں، آپ زوجہ کے پاس جائیں، پیار محبت سے، اپنی غلطی ہے اعتراف کریں، اس کی ہے پیار محبت سے سمجھا کر
انہیں گھر لے کر آئیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو.